بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ سوال ہے، کون سا عمل جنت میں گھر بناتا ہے؟ جواب ہے، مسجد میں اذان کے جواب دینا اور 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ جنت میں محل کی بشارت دیتا ہے۔ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کا حصہ قرار دیا؟ جواب ہے، صفائی نفس ایمان ہے، پاکیزگی ایمان کی بنیاد ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل بولنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ جواب ہے، استغفر اللہ، یہ دل کو بھی صاف کرتا ہے اور نصیب بدل دیتا ہے۔ سوال ہے، شیطان انسان کے دل میں کب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے، جب بندہ غصے میں ہو، کیونکہ غصہ ایمان کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل رزق میں بے پناہ برکت لاتا ہے؟ جواب ہے، والدین کی خدمت اور صبح کے وقت دعا مانگنا، یہ برکت کی چابی ہیں۔ سوال ہے، دنیا کی سب سے پہلی عمارت کون سی ہے؟ جواب ہے، خانہ کعبہ، جسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ سوال ہے، کون سا گناہ توبہ کے باوجود معاف نہیں ہوتا؟ جواب ہے، شرک، اگر توبہ کے بغیر مر جائیں تو یہ ناقابل معافی ہے۔ سوال ہے، کون سا درود شریف پڑھنے سے دکھ دور ہوتے ہیں؟ جواب ہے، درود ابراہیمی دل کو سکون دیتا ہے اور مصیبتوں کو ہلکا کرتا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے؟ جواب ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچائے، یہ بندگی کی اصل علامت ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، سورۃ الیاسین، جو اسے پڑھے اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ سوال ہے، موت کے بعد سب سے پہلے کون سا سوال ہوگا؟ جواب ہے، تیرا رب کون ہے؟ ایمان کی سچائی وہیں ظاہر ہوگی۔ سوال ہے، کون سا عمل قبر میں روشنی بن جاتا ہے؟ جواب ہے، نماز تہجد، یہ قبر اور آخرت کی تاریکی میں نور بن جاتی ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری عادت کون سی ہے؟ جواب ہے، تکبر، یہ شیطان کی پہلی گمراہی تھی اور انسان کی بھی بربادی بنتی ہے۔ سوال ہے، مسجد میں سب سے پہلا عمل کون سا ہونا چاہیے؟ جواب ہے، قبلہ رخ ہو کر داخل ہونا اور ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ احترام اور خشوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے نماز کون سکھا جاتا تھا؟ جواب ہے، اذان کے بعد فجر اور عشاء کی جماعتوں کی اہمیت بتائی گئی، خاص طور پر جمعہ کی نماز سکھائی گئی۔ نماز امت کا ستون اور نماز زندگی ہے۔ سوال ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ جہاد کس فقیر نے کیا؟ جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت اور دین کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، ان کی ہمت اور صحابت امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سوال ہے، حدیث میں سب سے زیادہ بار کس عمل کی تلقین آئی ہے؟ جواب ہے، صدقہ اور نیکی اور حسن خلق کی بار بار ترغیب ملی ہے۔ اخلاقی عمل ایمان کی زندہ علامت ہے۔ سوال ہے، سورج گرہن میں مسلمان کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب ہے، خاص نماز آیات ادا کرتے ہیں اور توبہ اور صدقہ دیتے ہیں، یہ قدرتی نشانیاں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا درس دیتی ہیں۔ سوال ہے، قرآنی لفظ نور کا دنیاوی مفہوم کیا نکلا؟ جواب ہے، نور ہدایت، علم اور دل کی روشنی کی علامت ہے، یہ انسان کی راہ دکھانے والا رہنما عنصر ہے۔ سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کیا دیا؟ جواب ہے، ایمان، سہارا اور مالی و اخلاقی حمایت دی، یہی مسلمانوں کے لیے عظیم درس ہے۔ انبیاء کے ساتھیوں کی وفا امت کی بنیاد بنی۔
سوال ہے دنیاوی کامیابی کے ساتھ روحانی سکون کیسے ممکن ہے؟ جواب ہے حلال روزی، شکر اور عبادت میں توازن قائم کر کے یہی کامیابی کو بامعنی اور دیرپا بناتی ہے۔ سوال ہے سادہ مگر مؤثر روزانہ کی عادت جو ایمان بڑھائے کیا ہے؟ جواب ہے صبح و شام الحمدللہ اور استغفار کی عادت، دل صاف اور کمزوریاں کم ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی عادتیں بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ سوال ہے عربی لفظ تزکیہ کا علمی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے دل و کردار کی صفائی اور نفس کی اصلاح میں علم و عمل دونوں کا مسلسل عمل ہے۔ سوال ہے کس فعل سے گھر میں محبت بڑھتی ہے؟ جواب ہے ایک دوسرے کی حامیوں پر پردہ ڈالنا اور تعریف کرنا یا چھوٹا عمل رشتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے ایک مختصر حدیث کا مطلب صدقہ اندھا اور انکھا نہیں ہوتا۔ جواب ہے صدقہ ظاہری طور پر نہ دیکھ کر بھی قبول ہوتا، اس کا اجر واضح ہے۔ نیت کی پاکیزگی صدقہ کو مقبول بناتی ہے۔ سوال ہے ستارے اسٹرونومی میں سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے کیا ہے؟ جواب ہے فلکیاتی کلچر ہمیں وقت، موسم اور سمت معلوم کرنے کا طریقہ دیتا ہے۔ یہ سائنس اور ایقان دونوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ سوال ہے علم کا وہ کون سا درجہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر فہرست رکھا؟ جواب ہے علم عمل، یعنی علم جو عمل میں آئے وہی واقعی فائدہ دیتا ہے۔ یہ علم دل کو عمل دونوں کو تبدیل کرتا ہے۔ سوال ہے قرآن و سنت میں نیند کے بارے میں کون سی نصیحت آئی ہے؟ جواب ہے رات کا کچھ حصہ تہجد کے لیے مختص کرنا اور سونے سے پہلے ذکر کرنا۔ یہ عادت دن کے کاموں میں سکون اور روحانی قوت دیتی ہے۔ سوال ہے صحابہ میں کون سی صفات سب سے زیادہ سراہی گئی؟ جواب ہے عاجزی، شکر اور خطرے میں ثابت قدمی۔ یہ خصلتیں امت کو مضبوط رکھتی ہیں۔ سوال ہے روزہ باطنی فائدہ کس طرح دیتا ہے؟ جواب ہے نفس کی طاقت بڑھتی ہے، خواہشات پر قابو ملتا ہے اور شکر سکھاتا ہے۔ یہ لذت و لگاؤ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے قرآن کا وہ لفظ جس میں قدرت کا مرموز حوالہ اکثر کیا ملتا ہے؟ جواب ہے آیت، نشانی جو سوچ اور غور کی دعوت دیتی ہے۔ آیات ہمارا فکری سفر روشن کرتی ہیں۔ سوال ہے نوجوانوں کے لیے بہترین ایک عملی نصیحت کیا ہے؟ جواب ہے وقت کا احترام اور نیت کی پاکیزگی۔ تعلیم میں تسلسل رکھو، یہ اصول زندگی کا بنیادی بنا دیتی ہیں۔ سوال ہے سچا ایمان جب ظاہر ہوتا ہے تو کون سی علامات ملتی ہے؟ جواب ہے نرم مزاجی، برداشت اور دوسروں کے لیے خیر خواہی۔ ایسی شخصیت خود بہت لوگوں کو کھینچ لیتی ہے۔ سوال ہے ماہ رمضان کے بعد کون سی عادت برقرار رکھنی چاہیے؟ جواب ہے روزمرہ میں تھوڑی کم خوراک، شکر اور ذکر الہی کی مستقل عادت۔ یہ رمضان کے اثر کو زندگی بھر قائم رکھتی ہے۔ سوال ہے مسلمان کے لیے علم میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ جواب ہے غرور، علمی اور علم کا دکھاوا۔ یہ علم کو ضائع کر دیتا ہے۔ سچی طلب علم عاجزی مانگتی ہے۔ سوال ہے رات میں ستارے کیوں چمکتے دکھتے ہیں؟ جواب ہے زمین کی فضا روشنی کو ہلکا سا بکھیرتی ہے، اس سے ستاروں کی ٹمٹماہٹ بڑھتی ہے۔ فلکیات ہمیں تخلیق کے عجائبات دکھاتی ہیں۔ سوال ہے کسی مشکل میں سب سے پہلا قدم جو ایمان بڑھائے کیا ہے؟ جواب ہے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں استقامت۔ ان دو قدموں سے مشکلات کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ سوال ہے آخرت کی یاد دنیا میں کیسے عملی اثر دکھاتی ہے؟ جواب ہے انسان ضوابط اخلاق پر زیادہ قائم ہوتا، حلال کمائی اور رحم دلانہ رویہ اپناتا ہے۔ یہ یاد ہمیں عجلت کی جگہ مستقل بہتری سکھاتی ہے۔
سوال ہے درود شریف پڑھنے کی توفیق کن 3 لوگوں کو ملتی ہے؟ جواب ہے جن کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہو، جو گناہوں سے توبہ کر کے دل صاف رکھتے ہوں اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طلبگار ہو، وہی درود کی توفیق پاتے ہیں۔ سوال ہے گھر میں مستقل برکت کیسے قائم رہتی ہے؟ جواب ہے روزانہ قرآن کی تھوڑی سی تلاوت اور صبح و شام سلام پھیلانے سے گھر میں رحمت اترتی ہے۔ یہ معمول رشتوں میں نرمی اور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کردار کو کیوں اہم کہا ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق معاشرے میں محبت اور اعتماد لاتے ہیں، جو دین کی حقیقی تصویر ہے۔ ایک مذہب عمل 1000 علم میں سے زیادہ بہتر اثر کرتا ہے۔ سوال ہے مسجد میں سب سے پہلا عمل کون سا ہونا چاہیے؟ جواب ہے قبلہ رخ ہو کر داخل ہونا اور ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ احترام اور خشوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے نماز کون سکھا جاتا تھا؟ جواب ہے اذان کے بعد فوراً فجر اور عشاء کی جماعتوں کی اہمیت بتائی گئی، خاص طور پر جمعہ کی نماز سکھائی گئی۔ نماز امت کا ستون اور نظام زندگی ہے۔ سوال ہے صحابہ میں سب سے زیادہ جہاد کس فقیر نے کیا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت اور دین کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ ان کی ہمت اور سخاوت امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ سوال ہے دنیاوی کامیابی کے ساتھ روحانی سکون کیسے ممکن ہے؟ جواب ہے حلال روزی، شکر اور عبادت میں توازن قائم کر کے یہی کامیابی کو بامعنی اور دیرپا بناتی ہے۔ سوال ہے سادہ مگر مؤثر روزانہ کی عادت جو ایمان بڑھائے کیا ہے؟ جواب ہے صبح و شام الحمدللہ اور استغفار کی عادت دل کو صاف اور کمزور کم کرتی ہے۔ یہ چھوٹی عادتیں بڑی تبدیلیاں لاتی ہیں۔ سوال ہے نماز میں دل جمع کیوں نہیں ہوتا؟ جواب ہے جب دل دنیا کی فکروں میں الجھا ہو تو خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی اور سچے دل سے وضو کو دل کو سکون بخشتا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا جاتا حالانکہ وقت سب کے پاس ہے؟ جواب ہے کیونکہ دل دنیا کی باتوں سے بھجل ہو چکا ہے۔ جو قرآن پاک سے رشتہ جوڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ سوال ہے کسی کو حقیر سمجھنا کیوں گناہ ہے؟ جواب ہے کیونکہ برتری صرف تقویٰ میں ہے، نہ کہ مال یا صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عاجزی سب سے بڑی عظمت ہے۔ سوال ہے زیادہ بولنے والا انسان کیوں اکثر غلطیاں کرتا رہتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ زبان کے پھسلنے سے دل کی پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے، خاموشی میں وقار اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔